الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لگ بھگ ترجمہ اس طرح ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی ازواج امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، امہاتہم، قیامت تک کے لیے۔ چونکہ گزشتہ 2 جمعہ سے جو وہ سلسلے چل رہے ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں 3 ازواج مطہرات کا ذکر آیا۔ پہلے ہماری گفتگو تھی سورہ نور کی روشنی میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو المصطلق پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت آپ کی جو ازواج 4 تھیں، ان میں سے آپ ایک کو ساتھ لے گئے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان پر واقعات یوں رہے کہ ان پر تہمت لگ گئی، منافقین نے ایک تہمت لگائی۔ اسی موقع پر ایک دوسری خاتون کا بھی ذکر آیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر نکاح کیا، اس جنگ کے موقع پر۔ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شان یہ رہی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، ان کی قوم کو جو غلام بنا دیا گیا تھا، عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو، صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایک قوم غلام بنا لی گئی، پھر اسے اسی دن آزاد کر دیا۔ صبح میں غلام بنائی گئی، شام ہوتے ہوتے وجہ کیا تھی؟ اس سے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی یہ تو نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، تو سب نے آزاد کر دیا، پھر ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا۔ یعنی حضرت جویریہ کی وجہ سے ایک قوم جو غلام بنا لی گئی تھی، وہ آزاد کر دی۔ پھر ہم نے سورہ احزاب کا، جس میں جنگ خندق کا واقعہ تھا، ہم نے اس کا مطالعہ کیا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں جو آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے ایک بچے کو غلام کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے اپنے والد کے ساتھ واپس گھر جانے، یمن جانے سے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو 30 سال تک لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی بھید بھاؤ ختم کرنے کے لیے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان سے ہے، کوئی ادنا خاندان سے ہے، یہ تفریق ختم کرنے کے لیے اپنے غلام کو، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا تھا، اس سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا۔ حضرت زینب اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر یہ سمجھتی تھی میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، اور زید یہ تو غلام تھے۔ ابھی یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیٹا بنایا، اس وقت آپ نبی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25-26 سال ہوگی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت۔
نبوت تو آپ کو 40ویں سال ملی. تو یہ 3 خواتین کا ہم نے ذکر کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک موضوع ہے جو بڑا برننگ ٹاپک ایک زمانے میں رہا ہے. مستشرقین، جس کو انگریزی میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، یہ اہل کتاب جو عیسائیوں میں سے ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں، یہ اپنی کتابوں کے علاوہ اسلام کا مطالعہ بہت ان ڈیپتھ کرتے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کرتے. اسلام میں کمی، خامی، کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کے کلام میں کیا خامیاں تلاش کریں گے؟ ناممکن ہے. کوشش تو بہت کی ان لوگوں نے، ابھی بھی چل رہی ہے. ابھی بھی نئے نئے قرآن چھپ رہے ہیں. 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا امریکہ میں 70 سوروں کا قرآن چھپا تھا. پھر اس کے بعد میں قادیانیوں نے قطر کے اندر کچھ چھاپا تھا. یہ کمزور کوششیں چلتی رہیں گی، لیکن قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اب انہوں نے پورا اسلامی لٹریچر کو دیکھا، نبی کی سیرت کو کھنگالا، تو اب اس میں ان کو 2-4 پوائنٹس ملے جو اعتراض کے قابل تھے. ان میں سے ایک ٹاپک ان کا بہت اہمیت انہوں نے اس کو دی ہے، اور ہمارے لوگ اتنے سبمسیو ہو گئے. ہمارے لوگوں کی شرمندگی کا حال یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. آپ نے جملہ 11 نکاح کیے تو آپ کی 11 بیویاں رہیں. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے عمر کے 63ویں سال 63 ایئرس، اس وقت آپ کی 9 بیویاں حیات تھیں. 2 بیویوں کا ازواج مطہرات کا انتقال ہوا تھا. تو ان کو بڑا، ان کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ اور عورت کا مطلب انہوں نے صرف ایک ہی چیز سمجھی، جنسیت، شہوت. اس کے علاوہ ان کے دماغ میں کوئی تصور ہی نہیں آیا نا. اس لیے کہ دوسری قوموں کا مزاج، ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی ماں ہو، ان کی بہن ہو، ان کی بیوی ہو، ان کی بیٹی ہو. یہ دوسری قومیں اپنی عورتوں کو کموڈٹی کے طور پر استعمال، اشیاء کے طور پر، چیزوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس وہ اہمیت، وہ تقدس نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے. اسلام کیا عورت کو کیا مقام دیتا ہے؟ اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر وہ تمہاری بہن ہے تو تمہارے دل کا ٹکڑا ہے. تمہاری بیٹی ہے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمہاری بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے. وہ اسلام نے عورت کو ایک مقام، 4 ہی رشتے ہوں گے نا عورت کے، اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک ماں ہوگی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی سے ایک لڑکی اور ہو تو بہن بھائی ہو گئے، پھر جوان ہوا کسی لڑکی سے نکاح ہو گیا، اس سے جو اولاد ہے بیٹی ہوتی ہے. ماں، بہن، بیوی، بیٹی، 4 ہی رشتے ہیں، اور چاروں انتہائی تقدس کے. یہ دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں ہے. وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے ٹارگٹس کے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بڑی آسانی سے اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی تعداد مجھے ایسی نظر آ رہی ہے جن کے جو 65 میں شاید نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا 1.5-2 سال، 3 سال، 4 سال کے تھے. ایک دن کی جنگ میں اسرائیل نے پوری مصری ایئر فورس کو برباد کر دیا. ایک دن. بہت بعد میں جا کے راز کھلا کہ ان تمام بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ یہودی لڑکیاں اٹیچ تھیں. اس لیے کہ بارڈرز ملے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور عورت تو مرد کی کمزوری ہے. اب یہ آپ کے میرے کہنے سے کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ نے انسانی فطرت کے اندر یہ چیز داخل کی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. ہم نے انسانوں کے لیے مرغوب، دل پسندیدہ بنا دیا ہے
اٹریکٹیو بنا دیا. کس کو؟ النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. بے شمار چیزیں گنائی. پہلے نمبر پہ کس کو رکھا؟ عورتیں. ایک خاص عمر کے بعد میں جیسی انسانی جسم میں تبدیلی آتی ہے مرد کے، اس کی ایک نئی قسم کی بھوک لگتی ہے. ایک تو پیٹ کی بھوک ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھانے کے لیے بھوک ہوتی ہے. ایک جنسی بھوک ہوتی ہے. یہ افزائش نسل کے، انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے. تو ان دوسری قوموں نے بڑی تحقیق کے بعد میں جو اس رقیق قسم کے، گھٹیا قسم کے الزامات عائد کیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تھی. اب ان کا پیش کرنے کا نظریہ دیکھیں، آپ کو بھی اچھا دکھے گا. اور ہماری نوجوان نسل جو زیادہ تر انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی ہے اور غیر مسلموں سے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم عربی صحیح نہیں پڑھے تو چلے گا، انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے جب تک نہیں بولے تو مزہ نہیں آتا انگریزی کا. انگریز دکھنا ضروری ہے. ہمارے لیڈروں کو دیکھو، افریقہ کے کسی یو این او میں جب تقریریں ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشنز میں، افریقن کنٹری کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر افریقی لینگویج میں بات کرتا ہے جو کوئی نہیں جانتا. یعنی 200 سے زیادہ ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو اسپیکر لگا کے دیے گئے ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے ان کو سنائی دے رہا، وہ سمجھ رہے، تقریر پوری سمجھ رہے ہو، بٹ دے ڈونٹ نو دیٹ لینگویج. ان کو وہ زبان کا پتہ نہیں ہے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے تقریر کرنے میں. ہمارے لوگوں کو نہیں صاحب، ہم اردو نہیں بول سکتے، ہندی نہیں بول سکتے، ہم انگریزی میں تقریر کریں گے، چاہے آئے لکھ کے پڑھ لیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. انہوں نے ڈھونڈا آخرکار یہ کچھ کمزوریاں اپنی دانش میں، ان کی دانش میں. انہوں نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک وقت تھا نبی جوان تھے، نکاح کیا اپنے سے 15 سال بوڑھی خاتون سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال، 15 سال بڑی ہے. اچھا کنواری بھی نہیں ہے، آلریڈی 2 نکاح ہو چکے ہیں، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اور دونوں سے اولاد ہے. ہند حالہ ایک اولاد بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، 2 شوہروں سے. نبی صاحب بڑی خوبصورت خاتون، اور مکے کی مالدار، انتہائی مالدار، بہت عزت و وقار کی خاتون گزری کہ مکے کا ہر سردار مجھ سے نکاح کے لیے تیار تھا، پیغامات دیے تھے. لیکن وہ خود چونکہ اعلیٰ خاندان کی تھی، انتہائی مالدار تھی، بہت خوبصورت تھی. انہوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا بزنس کرنے کا اسٹائل، انداز دیکھا، انہوں نے خود رشتہ بھیجا کہ اے محمد میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مشورہ کیا حضرت اپنے چچا حضرت ابو طالب سے، نکاح. اب نکاح کس عمر میں ہے؟ 25 سال، جب ایک مرد کی انتہائی جوانی کا پیک آور ہوتا ہے. پتھر ایسا پیر مارے تو پانی پھوٹ کے نکلے. اس عمر میں کوئی رکتا نہیں ہے. آج کل کے نوجوان بچوں کو دیکھو جو 20 کراس کر لیتے ہیں، ماں باپ کی بھی نہیں سنتے. ہم اب ان کے نزدیک ماں باپ اولڈ ہو گئے، پرانے ہو گئے. ان کو کیا معلوم؟ ارے چند انسٹرومنٹ چلا لینے سے تم نے یہ سمجھا کہ تم ماں باپ سے زیادہ قابل ہو گئے، تجربہ ہو گیا تمہارا. اچھا کھاتے کیا ہو؟ وہی گیہوں کی روٹی جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی روٹی کھا رہے ہو، وہی سالن کھا رہے ہو، وہی چاول کھا رہے ہو. چند مشینریز کو ہینڈل کر لینے سے آدمی قابل ہو گیا. تو ایک عمر ہوتی ہے. اور اب اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حسین ترین، خوبصورت ترین، اسمارٹ ترین انسان، مکہ میں جس طرف نظر ڈال دیں وہ گھر والے اف نہیں کر سکتے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اعلیٰ ترین خاندان کیا ہے؟ کیا خاندان ہے؟ بنو عبد المطلب. پوزیشن ہولڈنگ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اور کیا چاہیے؟
جس کو چاہے کعبے میں انٹر ہونے دے، جس کو چاہے نہیں دے، جس قبیلے کے بت کو چاہیں وہاں رکھنے کی اجازت دیں، جس کو نہیں نکال کے پھینک دیں وہاں پر۔ اتنا بڑا خاندان کون انکار کرے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کیا ہے اس عمر میں؟ صادق ہے، امین ہے، اور قد قامت پرسنالٹی، ایک شخصیت کے اعتبار سے اتنی حسین شخصیت۔ مکے کی کون سی خاتون، کون سا گھرانہ انکار کر سکتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ نے نکاح کیا تو کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے۔ اور زندگی کتنی گزاری؟ پورے 25 سال، 25 ایئرس آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی، نبوت کا 10واں سال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ تو آج گفتگو چونکہ امہات المومنین پر ہے، میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی کہ کچھ بچے آج آئے ہیں، اپنے بچوں سے گھر جا کے سوالات کیجئے، جو سمجھدار ہیں، میں چھوٹے ٹلوؤں سے نہیں، وہ بیچارے ابھی ادھر ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو سمجھدار بچے ہیں ان سے گھر جا کے پوچھے کہ آج سمجھے کیا ہے۔ اپنی ماں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بیویوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پوری امت کے لیے مائیں ہیں یہ، اور یہ دنیا کی گنتی کی خواتین ہیں جن کے ایک نکاح کے بعد میں اللہ نے حکم دیا اب ان خواتین کا نکاح دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اب کے بعد 9 ازواج مطہرات حیات رہیں گی، لیکن ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو بھی ایشو بنایا ہوں۔ تھوڑی سی جگہ بنائیے، باہر سے بھائی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آ کر آئیے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن انتظار میں رہے۔ بیوی کا انتقال ہو تو مرد کے لیے غم کتنے دنوں کا ہوگا؟ کتنے دنوں کا ہوگا جی؟ 4 دن۔ مرد کے لیے حضرات بیوی کا انتقال ہو تو وہ اس کا شوہر کتنے دن سوگ منائے گا، غم منائے گا؟ 3 دن، زیادہ نہیں ہے نا؟ خاتون کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن، شوہر جو بیوہ کہلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کی خدمت میں 2 رشتے پیش کیے گئے۔ آنے والی خاتون حضرت نفیسہ نام ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو نبی بن چکے ہیں نا، 10 سال ہو چکے ہیں نبوت کے، 2 رشتے ہیں، ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ بات چلاؤ۔ بیوہ خاتون وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فوری بعد 1 سال کے اندر ایمان لا چکی ہے، وہ اور ان کے شوہر۔ یہ ہیں حضرت سودا بن زامع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر، ان کے ساتھ دونوں میاں بیوی نے ہجرت حبشہ 4 سال کی، مکے میں ظلم ہوا، انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، حبشہ چلے گئے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سابقون الاولون خواتین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس خاتون نے بڑی قربانی دی ہے۔ اچھا، خاتون کوئی ہمارے ذہنوں میں جو بیوی کا تصور ہے نا، وہ نہیں، اونچی پوری ویل بلڈ، ان سے نکاح ہو گیا، پیغام گیا، نکاح ہو گیا۔ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب روایات میں ہے کہ عمر 6 سال تھی۔ آئی ایگری، مجھے پرابلم نہیں ہے، اس سے کہ جو تھوڑی بہت بھی میڈیکل سائنس جانتے ہیں یا ہیومن ہسٹری جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایسے کیسز، ایکسیپشنل کیسز آر آلویز دیر، استثناء ہمیشہ ہے کہ 6 سال میں ہوا، چلیے مان لیتے ہو، ٹائمنگ مان لیجیے، آپ کا 6 سال کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ان کا منگنی طے کر رکھی تھی کسی آدمی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا تو انہوں نے کہا کہ ذرا بیٹھیے، میں بھی آتا ہوں۔ بہرحال وہاں پر جا کر
انہوں نے حضرت عائشہ کی رسم کی بات کرنی چاہیے تو لڑکے والے پہلے بگڑے ہوئے بیٹھے تھے، ارے تم تو بے دین ہو گئے، ہم اپنے لڑکے کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتے۔ حضرت صدیق اور کیا چاہیے، ایک گھٹیا انسان کے ساتھ رسم ہوا تھا، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے، نکاح صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی کس کی ہوئی؟ وہ خاتون جو رسول اللہ علیہ وسلم سے 3-4 سال چھوٹی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم 50 کے ہیں، وہ 45 کی ہوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں یہ عمر رسیدہ خاتون سے کیوں نکاح کیا؟ وہ بھی ایک دم خوبصورت بھی نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ایک دم ذرا اونچی پوری ہیں، کیوں؟ جبکہ ایک خوبصورت، ایک عام تصور انسانی ہو سکتا ہے، مل سکتی ہے۔ عرب معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی کمی نہیں تھی، خود خاندان میں رشتہ داروں میں کمی نہیں تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا آپ کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہے، انتہائی خوبصورت ہے، حضرت زینب بنت جہش، وہ تو اس کو بڑی مشکل سے 15-16 سال کی ہوں گی، آسانی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عمر رسیدہ خاتون کو اس لیے لایا گیا کہ گھر میں 4 میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا ہے، وہ شوہروں کے ساتھ ہے، 2 بیٹیاں ابھی گھر میں ہیں۔ باپ بیٹیوں کی پرورش نہیں کر سکتے، ان کی ضرورتوں کی چیزیں تو لا کے کھلا پلا سکتا ہے، ان کے جو لڑکیوں کے خواتین کے مسائل ہو سکتے ہیں، نہ وہ لڑکیاں باپ سے کہہ سکتی ہیں، نہ بھائی سے، نہ باپ بھائی اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ لڑکیوں کا مسئلہ عورتیں حل کر سکتی ہیں، تو آپ نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ اسلام میں جس نے پہل کی ہے اور وہ ایک بیوگی کی زندگی گزاری ہے، اس کو سپورٹ کی جائے، صرف خواہش پوری نہیں کی جائے۔ اس سے کہ عام ذہن کیا ہے، نکاح شادی کا مطلب فوری سیکس، ایک ہی دماغ میں بات آتی ہے بس۔ اب نکاح کتنے ہو گئے؟ 3 ہو، بیویاں کتنی ہیں؟ 2۔ ابھی ایک کا رخصتی عمل میں نہیں ہے، حضرت عائشہ 6 سال کی ہیں۔ یہاں سے پھر 3 سال مکے میں آپ نے اور تبلیغ کی، 13 سال مکے میں ہو گئے، آپ مدینہ چلے گئے 5 سال۔ دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد میں حضرت عائشہ کو رخصت کیا گیا، آپ 6 سال کی تھی، 5 سال گزرے، کتنے ہو گئے؟ 11 سال میں ایک لڑکی آسانی سے جوان ہو سکتی ہے، ایکسیپشنل کیس۔ اور گرم علاقوں میں، یہ عرب کا گرم خطہ ہے، آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے ہیں، بہت سارے، 1-2 نہیں۔ یورپ کے اندر ہو چکے ہیں، حالانکہ بڑے ٹھنڈے ممالک ہیں، وہ سرد ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے اخبارات میں یہ نیوزیں آ چکی ہیں، 10 سال کا لڑکا ہے، 9 سال کی لڑکی ہے، پریگننٹ کر دیا۔ بھائی میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، ایکسیپشنل کیسز آر آلویز دیر، استثناء ہر جگہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نارمل چیزیں جنرلائز ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ حضرت عائشہ سے نکاح کیوں ہوا؟ 2 مرتبہ جبرائیل خاتون کو اٹھا کے لائے، چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا ہے، گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا حضرت عائشہ، اور جبرائیل کے الفاظ یہ ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی، یعنی جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نکاح ہوا، سارے نکاح اللہ ہی کی اجازت سے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بیٹھے، تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے کس کو کس وقت کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مجھے تقریر کرنا ہے، میں کر رہا ہوں، آپ کو بیٹھ کے سننا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے آ کے تقریر کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ایک تقدیر والقدر، ہم تقدیر خدا کی جان رہے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ تقدیر لکھی ہوئی کیا ہے۔ تو دوسری ہجری میں حضرت عائشہ بھی ودا ہو کر آ گئی، 11 سال کی لڑکی ہیں، سہیلیوں میں کھیل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیج دیجئے، بھیج دیا۔ اس پر اتنا ہنگامہ ہوا، 11 سال کی بچی، اتنی چھوٹی کم عمر، اور مرد ان کی عمر 55 سال، ان کے نزدیک بہت بری بات۔ کیا وہ لڑکی اس قابل تھی کہ شوہر کے؟ حضرت عائشہ کی والدہ حیات ہیں، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں کو نہیں معلوم کہ بیٹی شوہر کے قابل ہو چکی ہے یا نہیں، عمر کا ان کو خیال نہیں ہے۔ مردوں میں باپ بیٹے کے بیچ میں جو رشتہ اور بے تکلفی نہیں ہوتی ہے نا، عورتوں میں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔
ماں اور بیٹی میں انتہائی بے تکلفی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے. ایک ایک چیز کی بیٹی کا ان کو ماں کو پتہ ہوتا ہے، بہنوں کو پتہ ہوتا ہے، بھائیوں کو نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم لوگ تکلفات میں رہ جاتے ہیں. خواتین کے اندر تکلفات نہیں ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، خیالات بہت ساری چیزیں ان کی بھیج دیا گیا. اس پر بہت اعتراض ہوئے. انتہائی کم عمر خاتون کے ساتھ ہوا بھی، اللہ کا حکم تھا، ہوا. اس کے ابھی آپ کی ازواج کتنی ہیں؟ 2 ہیں. یہ دونوں سے مکے سے مدینہ آ چکی ہیں. جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو واقعہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ نے تیسرا نکاح حضرت حفصہ سے کیا. انہی دنوں ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بھی سابقون الاول ہونا، اور آپ کے پھوپھیزاد بھائی کی بیوی ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے نکاح ہوا. یہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھی، بہت خیرات کرتی تھی. 6 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو 5 نکاح ہوئے، 4 ازواج ہیں. اب ان میں سے 4 میں سے 2 بیویوں کا انتقال ہو جائے. انتقال صرف 2 ہی بیویوں کا ہوا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ازواج کتنی باقی ہیں؟ 3 باقی ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ. جنگ احد کے بعد میں حضرت ابو سلمہ زخمی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ، یہ تو بڑے نیک تھے میرے شوہر، مجھے ان کا بہترین نعم بدل دے. اس وقت دعا کے عربی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. اب وہ تو غم میں تھی. اب جب ذرا غم کم ہوا، وقت گزرنے لگا عدت کا، تو انہوں نے دعا مانگنی شروع کی. وہ تو ہمارے جیسے تو تھے نہیں. ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ بولے تو ہم کو نہیں مانگانے کیا ہے. اب وہ تو خود عربی دا ہے، ان کو معلوم ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچے میں یہ کیا دعا مانگ رہی ہوں، مجھے پرانے شوہر سے بہتر دے. اب ایک خاتون ہے، وہ سوچ رہی ہیں میرے شوہر سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ابو سلمہ اتنے شاندار آدمی تھے، اور بیوی کا وہ جو میری قدر و منزلت ان کے پاس تھی، اور جو میرا خیال رکھتے تھے، جو مجھ سے محبت کرتے تھے، دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ خاتون اپنے ذہن میں سوچ رہی ہے. ان کو پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذہن میں کیا خیال آیا؟ کدھر ابو سلمہ اور کدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچئے نا، آپ سوچئے. کدھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب ازواج کتنی ہو گئے بھائی؟ 4 ہیں، حیات ہیں. 4 حیات ہیں، 2 کا انتقال ہوا. نکاح کتنے ہوئے ہیں؟ 6. اچھا، حضرت ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کی وجہ ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے، سیدھے ہاتھ. ہر جگہ پہلے دن سے لے کر رات میں وہی اتری، صبح میں آ کر ہاتھ پہ بیعت کیے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے اس دنیا میں ہر کسی کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے جو احسانات ہیں، جو خدمت ہے اسلام کے لیے، میں چاہتا تھا انہیں اپنے دوست خلیل بناؤں، لیکن نہیں. چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل، دوست ہیں. اس لیے اسلامی بھائی چارہ کافی ہے. اپنے اس دوست کی خاطر اپنے بیٹی سے نکاح کیا. اب وہ دوستی اور گہری ہو. حضرت عمر آپ کے لیفٹ ہینڈ، ان کے بارے میں کیسی کیسی حدیثیں ہیں. لوکانہ نبی بعدی لکانہ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے. ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ وہ جو فرشتوں کی زبان میں بات کرتا. فرشتے غلط بیان ہی نہیں کرتے. تم دونوں میری آنکھیں ہوں، تم دونوں میرے کان ہو، تم دونوں کسی بات پر متفق ہو جاؤ، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. لیجئے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ دونوں کون؟ ابو بکر عمر. تم دونوں میری آنکھیں ہو، تم دونوں میرے کان ہو، تم دونوں ایک بات پر متفق ہو جاؤ، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی اوپینین، دونوں کی رائے ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے.
اب سیرت پڑھنے والوں کو تو پتہ ہوگا نا، جنگ بدر میں قیدی آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کریں بھائی قیدیوں کو؟ حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیے۔ نرمے کی انتہا ہے۔ وہ فوج کے لوگ جو جنگ کرنے آئے ہیں اور ان کو موقع ملا تو یہاں پہ ایک کو بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت صدیق فرما رہے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایک قیدی کو اس کے اپنے مکے میں مہاجر ہجرت کر کے آنے والے رشتہ دار کو دو، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے۔ اب بولیے رائے مختلف ہے نہیں ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ادھر کی رائے کیا ہے نرمی کی، اور ادھر پوری ایکسٹریم پہ جا رہی ہے رائے۔ تم دونوں کسی بات پر متفق ہوتے ہو، اس کے خلاف نہیں رہو۔ تو اپنے دو ساتھیوں سے نکاح ہو گیا۔ ایک اور خاتون سے آپ نے نکاح، وہ سابقون الاولین تھی، بڑی رحم دل تھی، اپنا جتنی ہاتھوں سے محنت کر کے کماتی ہیں غریب و غربا میں تقسیم کرتی ہیں۔ 6 مہینے میں انتقال حضرت زینب بنت خزرج۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی پھوپھی زاد بھائی کی بیوی ہیں اور پہلے سال میں ایمان لا چکی ہیں، ہجرت ابشا کو جا کے آ چکی ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے بارے میں سامنے ایک دن کہہ دیا کہ تم لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری اہمیت ہے۔ کیوں؟ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش نے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں۔ اور پہنچ گئے سیدھا، اے اللہ کے رسول، یہ عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں اور ہماری کم ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری ہجرت یا تم نے تو دو ہجرتیں کی ہیں، مکے سے حبشہ گئے، حبشہ سے پھر مدینہ آئے۔ عمر سے جا کے کہو کہ ہم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تم تو ایک ہی ہجرت کرے۔ اب بولیے، اب 4 ازواج ہیں، 2 کا انتقال، 6 نکاح ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 4تھے سال جنگ خندق ہوئی۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آیا کہ خندق سے پہلے جنگ کے شروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش حقیقی پھوپھی زاد بھائی اور انتہائی خوبصورت، اللہ نے حکم دیا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے جو دل میں ڈالا گیا، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور اس کی پہلیات کے بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ میاں خاتم النبیین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخری پیغمبر سے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ مطلب آپ بچے کو کب کہتے ہیں؟ آپ اپنے قریب عزیز کو کب کہتے ہیں ڈرو میاں؟ ڈرائیں گے کب؟ کوئی غلط کام ہونے پر ہی ڈرائیں گے۔ اب وہ غلط کام غلط نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم مل چکا ہے کہ زینب سے نکاح ہو چکا ہے زید کا، لیکن یہ دونوں میں بن رہی نہیں، وہ عنقریب چھوڑنے والے ہیں۔ جیسی وہ چھوڑیں گے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ نکاح کر لیجئے، ہم رشتے کو نہیں مانتے۔ اللہ فرما رہا ہے اس رشتے کو، آپ کے بنائے ہوئے رشتے کو میں نہیں مانتا۔ چلیے جنگ شروع ہو گئی، ختم ہو، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن ہی نہیں لیا ابھی تک۔ اللہ نے دیکھا اب دے رہے ہیں، اب ایکشن اب ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کا حکم آ گیا، وَزَوَّجْنَاكَ، کہا ہم نے اس کا نکاح کر دیا، آپ سے جاؤ۔ آپ سوچ رہے اتنی دیر لگانے اس کے لیے؟ آپ نے ہمارا حکم اس کو عمل کرنے کے لیے اتنی دیر لگائی؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کسی کی پرواہ مت کیجیے، ہمارا حکم آ گیا۔ اب میں نے جنگ احزاب کو پہلے لیا، جنگ بنو المصطلق کو بعد میں لیا۔ فرق یہ ہے اس لیے کہ اس سورے میں جنگ احزاب جب ہوئی، خندق کی جنگ جو ہوئی، سورہ احزاب نازل ہوا، اس میں حضرت زینب کا جیسے ہی نکاح ہوا تو بیویاں کتنی ہو گئی؟ 5۔ جملہ نکاح کتنے ہو گئے؟ 7۔ 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں ایک بہت بڑا ہنگامہ پھیل گیا، مدینے میں۔ ہنگامہ کیا ہے؟ ارے اللہ میاں نے جنگ احد کے بعد سورہ نازل کیا ہے، سورہ نساء، اور اس میں حکم کیا دیا مسلمانوں کے لیے، تم نکاح کر سکتے ہو کتنے؟ مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4 میں میکسیمم لیمٹ کیا دی؟ 4 کی۔ یہ 5 کیسا کرے آپ؟ 5 کیسا کرے آپ؟ سوال یہ پیدا ہو۔ دیکھیے میں نے کہا نا، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ قرآن کے اندر سے چیزیں نکال کر ہم پر تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔
اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ ٹھیک ہے صاحب، 25 سے 50 تک ایک بیوی پر آپ قناعت کریں، اس کے بعد میں بڑھاپے میں آپ کو اتنا جوش آ گیا، آپ سیکسول ارج اتنی بڑھ گئی آپ کی، اتنی قوت کہ شادی پہ شادی، شادی پہ شادی۔ اور یہ پیچھے جو راز ہیں، پیچھے جو حقیقت ہے، اس سے کوئی وہ جاننا بھی نہیں چاہتے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اچھا وہی چیزیں آج ہماری نوجوان نسل کے سامنے رکھی جائیں، نوجوان کے اچھے خاصے عمر رسیدہ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، اب ایسا شرما کے تم کیوں شرما رہے ہیں بھائی؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ منہ سے ایک لفظ جب نہیں نکالتے تو عمل کیسے کریں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ تو 5واں نکاح ہو گیا، 5ویں بیوی آگے، 7واں نکاح، 5ویں بیوی۔ اور اللہ نے اس سورہ میں صاف فرما دیا، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی جو زوجہ ہیں، ازواج ہیں، وہ تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتے قیامت تک کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ اچھا اس کو میں وضاحت ایمفسائز اس پر زور اس لیے بھی دے رہا ہوں، مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ ایک بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبکہ اس کے برخلاف قرآن کہہ رہا ہے اسی سورہ کی آیتوں کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، بنات کیا جمع ہے نہیں ہے؟ ازواج جمع ہے نہیں ہے؟ ایک بیوی، آپ کیا جب میں گھر میں تعارف کرا تو اپنی بیوی کا کیا کریں؟ یہ میری بیویاں ہیں بولیں گے، ایک بیوی ایک کو بتا کے بیویاں ہیں بولیں گے، کیا بولیں گے آپ؟ یہ میری بیوی، دس از مائی وائف۔ وائفس تو نہیں بولیں گے نا، جمع کا صیغہ تو نہیں کریں گے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عربی سکھا رہے ہیں بھائی، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم ان تبصروں پر ایسے سبمیسیو ہو جاتے ہیں، ایسے مسکین بن جاتے ہیں، چھوڑو یار اللہ میاں کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے؟ ارے نہیں بھائی، ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے نبی کا معاملہ ہے، ہم کو دلیلوں کے ساتھ بات کر کے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ہم اس طریقے سے خاموش اختیار کرنا نہیں۔ تو 5ویں بیوی جو آئی ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے بعد بھی اور نکاح ہوئے، آج وقت ہو رہا ہے اس لیے میں بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عمران بیگ صاحب کی